السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں طلاق دے دی اور وہ جو نشہ کیا تھا وہ نشہ انجانے میں ہو گیا، اسے علم ہی نہیں تھا اس بات کا، یا پھر کسی نے زبردستی اس کو نشہ کرا دیا، اس حالت میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نشہ کر کے طلاق دیتا ہے تو پھر اس کی طلاق واقع ہونے کے سلسلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہے کہ اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ نشہ اس نے خود کیا ہے تو پھر اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا اور اس نے گناہ کا کام کیا، اسی لیے اس کی سزا ہے کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن بعض ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، جس میں ایک قول امام شافعی کا یہ بھی ملتا ہے ہمیں، اور ایک قول امام احمد بن حنبل کا بھی ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز، شیخ عثیمین، ابن منذر، یہ تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے نشے کی حالت میں تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم اس بات کو جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ تو وہ دلیل دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے نشے میں کی گئی بات کو غیر معتبر قرار دیا، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسری وہ حدیث پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کی کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا شراب نوشی کی ہے؟ تو ایک شخص اٹھ کر اس آدمی کا منہ سونگھ کر بولتا ہے کہ اس سے بو نہیں آ رہی۔ تو اس حدیث سے ائمہ نے کہا کہ اگر اس شخص کے منہ سے شراب کی بو آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہیں اور نشے کی حالت کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قول کے قائل ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قول کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابہ کا اختلاف ہمیں اس سلسلے میں نہیں ملتا، کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجنون اور پاگل اور نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نشے میں دی گئی طلاق اور کسی کو مجبور کیا گیا ہو اس شخص کی طلاق جائز نہیں ہے۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں ایسا کوئی بھی صحابی نہیں ہے جو اس قول کا مخالف ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ مکلف ہونے کے لیے عقل شرط ہوتی ہے، اور جس کے پاس عقل اور سمجھ ہی نہ ہو تو وہ مکلف نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں ائمہ کے دونوں اقوال ملتے ہیں۔ بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن بعض ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔